ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے ویران جزیرے پر ایڈورڈ نامی ایک عاجز لڑکا اور اس کی بیوی ایزابیلا رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ سمندری شیلوں کا استعمال کرتے ہوئے ہار تیار کرتے تھے، لیکن اس کو بیچ کر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ایڈورڈ بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک شام جیسے ہی سورج افق سے نیچے ڈوب گیا، پرسکون پانیوں میں گرم چمک ڈالتا ہوا ایڈورڈ اپنی مالی پریشانیوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ساحل پر بیٹھ گیا۔ اس سے ناواقف سیرافینا ایک نیل جل پری نمودار ہوئی۔ وہ سمندر کی گہرائیوں سے اس کی جدوجہد کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اس نے ایڈورڈ کو پریشان دیکھ کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمندر کے چھپے ہوئے دائروں میں گھومتے ہوئے اس نے سیپیوں کے ذریعے تیار کیے گئے انتہائی شاندار اور قیمتی موتیوں کی تلاش کی۔ محتاط دیکھ بھال کے ساتھ اس نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک دلکش چمکتا ہوا ہار تیار کیا جو کہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ رات کی آڑ میں سیرافینا نے جزیرے کے ریتیلے ساحلوں پر موتیوں کا شاندار ہار رکھ دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور ایڈورڈ کی نظر ساحل سمندر پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ سمندری موتی سے بنا ہوا ہار ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے وہ ہار ہاتھ میں لیا۔ حیرت زدہ اور شکر گزار اس نے سوچا کہ اس کو اتنا قیمتی تحفہ کون دے سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، پراسرار ہار نمودار ہوتے رہے۔ اتنے سارے قیمتی ہاروں کو پا کر اس کے دن پھر گئے اور اس نے ان ہاروں کی ایک خوبصورت دکان کھول لی۔ جلد ہی وہ غربت کی زندگی سے امیری خوشحالی کی طرف آ گیا۔ اس کا دل شکر سے بھر گیا اور اس کے اندر ایک گہرا تجسس ہوا کہ وہ اپنے پراسرار محسن کا پتہ لگائے۔ اپنی شکر گزاری کا اظہار کرنے کی زبردست خواہش کے تحت ایڈورڈ نے چاندنی رات میں سمندر کے کنارے کی طرف قدم بڑھایا۔ حیرت کے ساتھ اس نے سیرافینا کو ایک اور ہار بنتے دیکھا۔ حیران ہو کر وہ اس کے پاس پہنچا۔ ایڈورڈ نے اس کا بے ساختہ دلی شکریہ ادا کیا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ ایڈورڈ کے خلوص سے متاثر ہو کر سیرافینا مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں چاند کی ہلکی چمک کی طرح عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے اس کی جدوجہد کو دیکھا اور اس کی زندگی میں خوشی لانا چاہتی تھی۔ یوں ایڈورڈ اور اس کی بیوی کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی اور جل پری سے ان کا دوستی کا تعلق بے بدل گیا۔ اب وہ اکثر ان کے پاس آ کر وقت گزارتی۔ یوں ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور ایک جل پری کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں۔